يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے او دوئی جہاں ہمارا رسی جڑا حد قرآن دی گھر ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا اے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل واقعہ کیا نہیں واقعہ کیا نہیں کہ یاد محمد جڑ دیا نہیں
جڑ جا ورجے آئی کواری لکھ مڑوں کدے مڑ دیا نہیں کچھ پیار بھی کرے گا اور تمہاری زندگی کے گناہ کو معاف بھی کر دے گا۔ وہ بخشنے والا رحیم ہے، کو اطاعت کرو رسول کی، اور جو نہیں کرتا اللہ سے منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ تم میں سے وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے اللہ سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ پیار اور محبت نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اصل طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے بات کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد مسلمانوں، دنیا کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق، اللہ تعالیٰ کی آئیڈیل تخلیق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا کائنات کا سب سے زیادہ خوبصورت نبی بنا دنیا میں دیکھا۔ میرے نبی کا ذکر ہو، میرے نبی کا نام ہو، میرے نبی کی تعریف ہو، میرے نبی پاک کی جب شان بیان ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک کا جو مقام رکھا، جو میرے نبی پاک کا ادب رکھا، جو میرے نبی پاک کا احترام رکھا، اس کو محفوظ خاطر رکھنے کے لیے ہم سب مسلمانوں کو اپنے اندر رسول کریم کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہوگا۔ محمود بادشاہ تھا، اس کے ہاں پہلے ایاز نوکری کیا کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے محمد بن ایاز کو بادشاہ کی نوکری کرنے کے لیے اس کو وہاں پر ایڈجسٹ کر دیا۔ اس کا نام تھا محمد بن ایاز۔ اب ہر روز بادشاہ محمد بن ایاز سے خدمت کراتا کہ اے محمد بن ایاز میرے لیے یہ لے کر آؤ، اے محمد بن ایاز میرے لیے یہ چیز لے کر آؤ، اے محمد بن ایاز میرے لیے فلانی چیز لاؤ۔ لیکن ایک دن ایک ایسا اتفاق ہو گیا کہ بادشاہ نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے میرے لیے لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ۔ اب جو
ایاس کا بیٹا تھا، پریشان ہو گیا. دیکھا کہ آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا. اس نے کہا کہ ایاس کے بیٹے لوٹا پانی کا بھر کے لا. پریشان ہوا کہ کہیں بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا. شام کو گھر گیا، اپنے والد سے کہنے لگا ابا آج شام کو جب بادشاہ کے پاس جاؤ اس سے پوچھو کہ کہیں میرے بیٹے سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ آپ نے میرے بیٹے کو نام سے کیوں نہیں بلایا. آپ نے کہا کہ ایاس کے بیٹے لوٹا پانی کا بھر کے لا. شام کو جب والد آیا بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہا نہیں. کہا کہیں آپ میرے بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا کہ آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ورنہ آپ کہتے تھے محمد بن ایاز میرا یہ کام کرو، محمد بن ایاز میرا یہ کام کرو. میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ آج آپ نے اس کو نام سے نہیں بلایا، آپ نے آج اس کو کہا کہ ایاز کے بیٹے لوٹا پانی کا بھر کے لا. تو آپ نے میرے بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ مہندی مسجد والوں سنو، اس بادشاہ نے کیا خوبصورت بات کی. کہنے لگا نہیں ایاس میں تیرے بیٹے سے ناراض نہیں، اصل میں تیرے بیٹے کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، اور جس دن میں وضو نہیں کرتا میں بغیر وضو کے کبھی نام محمد نہیں لیا کرتا. میں نے وضو نہیں کیا تھا. یہ احترام کی بات ہے، یہ ادب کی بات ہے. دنیا کائنات کے اندر میرے نبی پاک کی سیرت بیان ہو رہی ہے، میرے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. آج پوری کائنات کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. آج پوری کائنات کے اندر خوشی ہی خوشی ہے. زمین خوش ہو رہی ہے، آسمان خوش ہو رہا ہے، چاند ستارے خوشیاں منا رہے ہیں. دنیا کائنات کی ہر مخلوق خوش ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات بنانے والے اس نبی کو بھیجا ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے. اللہ کہتا ہے دنیا والوں میں خدا جو ہے وہ میں مشرق کا بھی خدا ہوں، میں خدا مغرب کا بھی خدا ہوں. رب المشرق والمغرب. مہندی مسجد والوں آؤ، میں آج آپ کو اپنے نبی کا مقام دکھانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا مقام کہاں پہ رکھا ہوا ہے، میرے نبی کی شان کہاں رکھی ہے، میرے نبی کا رتبہ کس جگہ پہ رکھا ہے. اللہ سب سے پہلے اپنے نام سے شروع کر رہا ہے کہ دنیا والوں رب المشرق والمغرب. میں مشرق کا بھی رب ہوں، میں مغرب کا بھی رب ہوں. اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کیا تو صرف مشرق کا رب ہے، صرف تو مغرب کا رب ہے؟ بس ایک ہی مشرق ہے، ایک ہی مغرب ہے. یہ مغرب بھی چھوٹی سی ہے، مشرق بھی چھوٹی سی ہے. چھوٹی سی مشرق کا تو رب ہے، چھوٹی سی مغرب کا تو رب ہے، بس اتنا ہی تو رب ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت دکھانے لگا ہے، اپنی ربوبیت سمجھانے لگا ہے. اس ربوبیت میں اپنے نبی کی نبوت سمجھانے لگا ہے، اپنے نبی کا مقام سمجھانے لگا ہے، اپنے نبی کا رتبہ سمجھانے لگا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں مہندی مسجد والوں رب المشرق والمغرب. میں صرف مشرق کا رب نہیں، میں صرف مغرب کا رب نہیں. تو اللہ کو پھر کس چیز کا رب ہے، کس جگہ کا رب ہے؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا والو رب المشرق والمغرب. میں خدا مشرق کا بھی رب ہوں، میں خدا مغرب کا رب ہوں. اللہ یہ مہندی مسجد والے پوچھ رہے ہیں کیا تو ایک مشرق کا رب ہے یا ایک مغرب کا رب ہے؟ اللہ
میں کروڑوں مغربوں کا خدا، یا اللہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے سن لو باقی مسیح والو، میں خدا پوری کائنات میں بتانے لگا ہوں دنیا والو، جتنی کروڑوں مشرقوں کا میں خدا ہوں گا، اتنی کروڑوں مشرقوں کا میرا محمد مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جتنی مشرقوں کا میں خدا، اتنی مشرقوں کا میرا محمد مصطفیٰ ہے، جتنی مغربوں کا میں خدا ہوں، اتنی مشرقوں مغربوں کا میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ کچھ سمجھ نہیں آئی، اللہ نے کہا میں ساری کائنات کا رب ہوں گا، وہ ساری کائنات کا رحمت والا نبی ہوگا۔ یا اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے اپنا اعلان بھی کیا، میرے محمد کا اعلان کیا۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے دنیا والو الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں، میں ارب عالمین کا رب ہوں، میں خرب عالمین کا رب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے ساتھ عالمین کا لفظ بولا ہے۔ یا اللہ تو نے اپنے نبی کا کیا مقام رکھا؟ محمدی مسیح والو، اللہ ادھر تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے میرے نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اللہ سارے عالمین کا رب ہے، میرا محمد سارے عالمین کا محمد ہے۔ محمدی مسیح والو، اللہ نے میرے نبی کا جو شان و رتبہ رکھا، میرے نبی کی ولادت ہو رہی ہے، میرے نبی پاک دنیا میں تشریف لائے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا میرے نبی پاک کس لمحے دنیا میں تشریف لائے، کتنے بجے تشریف لائے۔ اب حضور کریم جب دنیا میں آئے، حضرت بی بی آمنہ کی گود میں میرا نبی ہے، پوری کائنات کی گلشن سجی ہوئی ہے، ہر طرف مہک مہک ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کہتے ہیں بہار والے موسم کو، ربیع کہتے ہیں جب پھول کھلتے ہیں، ربیع سے کہتے ہیں جب پھل نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ربیع کے مہینے میں پیدا کیا، یعنی ایسے موسم بہار میں پیدا کیا جس میں گلشن کائنات کے پھول کھلتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کے لیے ربیع کا مہینہ اس لیے مقرر کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے دنیا والوں اس پوری کائنات میں اگر خوشبو بہک رہی ہے تو صرف میرے نام محمد سے ہی بہک رہی ہے۔ پوری کائنات کے اندر جو خوشبو پڑی ہوئی ہے یہ صرف میرے نبی کے صدقے سے ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ حضور کریم میرے آمنہ کی گود میں ہے اور حضرت بی بی آمنہ بول رہی ہے، حضور کریم سے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک کو سینے سے لگایا، میں رو رہی تھی، میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اے محمدی مسیح والو، چلو پوچھتے ہیں بی بی آمنہ سے، اے آمنہ خوشی کا موقع ہے، اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، اس میں تجھے رونے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اسے تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ بی بی آمنہ اپنے سینے سے میرے نبی کو لگائے رو رہی تھی۔ واہ قربان جاؤں وہ آمنہ، اس ماں پر، وہ ماں کتنی عظیم ماں ہے جہاں سے میرے نبی نے جنم لیا ہے۔ حضور کریم جب دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمنہ نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، رو رہی تھی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جی رب جاؤ جبرائیل میرے نبی کے گھر جاؤ، میرے نبی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ جا کر آمنہ سے پوچھو کہ اے آمنہ تو رو کیوں رہی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے تو تجھے دنیا کائنات کا نبی دیا ہے،
دنیا کائنات کا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے، پھر تو کیوں رو رہی ہے؟ جا جبرائیل میرے نبی کے دروازے پر جا اور میری بیوی آمنہ سے پوچھ کر آ، اے آمنہ اس خوشی کے موقع پہ تجھے رونے کی کیا ضرورت پڑی ہے، تجھے آنسو بہانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ فرمایا اے آمنہ میں نبی پاک کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ فرمایا جبرائیل نے کہا اے آمنہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا جبرائیل میری طرف سے آمنہ کو مبارکباد دے کر آ گیا۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری جھولی میں جو محمد آیا ہے میں خدا اس محمد کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا سلام ہے اس نبی کے۔ اللہ پوچھ رہا ہے آمنہ کیوں رو رہی ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل میرا نبی میرا بچہ پیدا ہوا ہے، رو اس لیے رہی ہوں، یتیم پیدا ہوا ہے، اس کا ابا دنیا میں کوئی نہیں، اس کا والد دنیا میں کوئی نہیں، یتیم بچہ پیدا ہوا ہے، رو اس لیے رہی ہوں کہ اسے بازار کون لے کر جائے گا، اسے کھلونے کون لے کر دے گا، اسے بازار کون چکر لگائے گا، اسے کون سیر کرائے گا، اس کا والد کوئی نہیں، اس کا ابا کوئی نہیں، اس لیے رو رہی ہوں اللہ تو نے بچہ تو دیا ہے لیکن یہ بچہ یتیم ہے، اسے یہ اپنے آپ کو کس طرح دنیا کے اندر لے جائے گا؟ حضرت جبرائیل واپس تشریف لے گئے۔ یا اللہ بی بی آمنہ فرما رہی ہے اے اللہ تو نے بچہ تو دیا ہے پر بچہ یتیم دیا ہے، اس کا ابا کوئی نہیں، اس کو بازار کون لے کر جائے گا، اس کو بازار کی سیر کون کرائے گا، اس کو کھلونے کون لے کر دے گا؟ یہ میں رو رہی ہوں کہ اس کا ابا جو کوئی نہیں۔ محمد وسیم والو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب جبرائیل کے ذریعے بھیجا، وہ جواب میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سنیے آپ کا ایمان کا۔ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل آمنہ سے کہتے کہ اے آمنہ تیری گود میں سونے والا بچہ صرف تیرا محبوب نہیں ہمارا بھی محبوب ہے، صرف تیرا پیارا نہیں ہمارا بھی پیارا ہے، تو یا اللہ پھر تو نے بچے کو یتیم کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا کہ اے آمنہ جب محلے میں کوئی بچوں کو مارتا ہے، جس بچے کو مار پڑتی ہے وہ بچہ اپنے گھر آتا ہے، اپنے ابا سے کہتا ہے ابا مجھے فلانے نے مارا ہے، ابا مجھے اس نے پتھر مارا ہے، ابا مجھے اس نے یہ چیز ماری ہے، ابا اس نے مجھے سوٹیوں سے مارا ہے۔ تو ہر کوئی اپنی شکایت اپنے ابا کو لگاتا ہے، ابا مجھے مارا اس نے ہے، ابا مجھے فلانے نے مارا ہے، ابا مجھے اس نے پتھر مارا ہے، ابا مجھے اس نے سوٹیوں سے مارا ہے۔ ابا جا کر اس کی سپورٹ کرتا ہے، چل کر اس کا بدلہ لیتا ہے کہ تو نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے۔ تو یا اللہ یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ تو نے بچہ یتیم پیدا کیا ہے، تو یہ ابا کسے کہے گا؟ اس کا تو ابا ہی کوئی نہیں ہے، تو نے اس کو یتیم پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کیا خوبصورت بات کر رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا آمنہ میں نے اس بچے کو یتیم اس لیے بنایا ہے، مجھے پتا ہے جب یہ گلیوں میں جائے گا اس کے راستے میں پتھر بچھائے جائیں گے، اس کو پتھروں سے مارا جائے گا، اس کا جسم لہولہان کیا جائے گا، یہ سجدے میں جائے گا، اونگلیاں پھینکی جائیں گی، راستے میں جائے گا، کانٹے بھی
بچھائے جائیں تو یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ملا میں نہیں چاہتا کہ پتھر کھانے کے بعد میرا محبوب آ کر کہے ابا مجھے مارا ہے، میں چاہتا ہوں میرے نبی کی زبان سے ابا نہ نکلے، میرا نبی کہے ربا یہ دیکھ تیرے بندے مجھ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابا نہیں ربا۔ اللہ نے شروع سے ہی میرے نبی کو کیا خوبصورت انداز میں سبق پڑھایا ہے، فرمایا ابا نہیں ربا، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ میں خدا اپنے نبی کی پرورش کیسے کر رہا ہوں، اپنے نبی کو آگے کیسے لے کر جا رہا ہوں۔ میرے نبی کو اللہ نے کیا کیا خوبصورت انداز میں بنایا، میرے نبی کی آنکھیں کیسے بنائی، میرے نبی کا یعنی چہرہ مبارک کیسا بنایا۔ اے آمنہ تو سمجھتی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہو گیا، اب اس کو بازار کون لے کر جائے گا، اس کو سیر کون کرائے گا، اس کو کھلونے کون لے کر دے گا؟ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ کل یہ بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے اماں مجھے کھلونا چاہیے، یہ کہے میں نے بازار جانا ہے، سیر کرنی ہے، اس کے لیے سیر کون کرائے گا؟ کیونکہ اس کے تو پیچھے ہے کوئی نہیں، تو اس کو بازار میں سیر کون کرائے گا، اس کو کھلونے کون لے کر دے گا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ آمنہ میں نے کہہ تو دیا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری جھولی میں سونے والے نبی کو جب کھلونے کی ضرورت پڑے گی نہ خدا چوری کے چاپ اپنے نبی کا کھلونا بنا دو۔ میرے نبی کو سیر کی ضرورت پڑے گی، کوئی معمولی سیر نہیں، میں اپنے نبی کو ایسے سیر کراؤں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ایسی سیر کراؤں گا، ایسے ایسے مقام پہ لے کے جاؤں گا جہاں دنیا کائنات پر کوئی بھی اس مقام پر نہیں پہنچا ہوگا۔ اے آمنہ تیری گود میں سونے والا کوئی آگے معمولی نبی نہیں، میں خدا ہوں گا، وہ مصطفیٰ ہوگا، میں ذوالجلال ہوں گا، وہ آمنہ کا لال ہوگا، میری خدائی ہوگی، اس کی مصطفیٰ ہوگی، جنت میری ہوگی، مالک وہ ہوگا، حوض کوثر میرا ہوگا، ساقی کوثر وہ ہوگا، کائنات میری ہوگی، مالک وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا یہ مقام اور رتبہ رکھا ہے۔ وہ یہودی آئے میرے نبی سے سوال کیا، کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ ہم تیرے خدا کو ملنا چاہتے ہیں، تیرے رسول تیرے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا خدا کیسا ہے، اپنے خدا کا چہرہ ہمارے سامنے لا، ہم تیرے خدا سے عیب نکالیں گے، اس میں سے نعوذ باللہ غلطیاں نکالیں گے، ہم دیکھیں گے تیرے خدا کی آنکھیں کیسی ہیں نعوذ باللہ، ہم دیکھیں گے اس کے ہونٹ کیسے ہیں نعوذ باللہ، ہم تیرے خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا اپنے خدا کو ہمارے سامنے پیش کر تاکہ ہمیں پتہ چلے تیرا خدا کیسا ہے، ہم تیرے خدا سے برائیاں نکالنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ تیرے خدا میں سے عیب نکالنا چاہتے ہیں، تیرے خدا میں سے غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں، ذرا بلا اپنے خدا کو ہمارے سامنے۔ حضور کریم نے یہ سوال سنا تو روتے ہوئے کمرے میں چلے گئے، یا اللہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تیری شکل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خدا کو پیش کرو، ہم خدا سے عیب نکالیں گے، ہم خدا سے غلطیاں نکالیں گے، تو یا اللہ ان یہودیوں کو کیا جواب دوں؟
محمدی مسجد والوں، اللہ نے کیا خوبصورت جواب جبرائیل کے ذریعے بھیجا کہ جا جبرائیل میرے نبی سے کہہ دے کہ اے میرے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا اللہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا میں سے کوئی عیب نکالیں، ہم خدا میں سے کوئی غلطیاں نکالیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جائے انہیں جواب دیجیے۔ یا اللہ کیا جواب؟ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی صورت لکھ دی، میرے نبی کی شکل کے بارے میں سارا کچھ لکھ دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے محبوب جائیے انہیں جواب دیجیے۔ یا اللہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرے محبوب خدا تو بڑی دور کی چیز ہے، جائیے یہودیوں کے سامنے تو کہ یہودیوں اللہ نے محمد کی تصویر بنائی ہے، اللہ نے محمد کی شکل بنائی ہے، اللہ نے نبی کا چہرہ بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے یہودیوں پہلے میری بنائی ہوئی تصویر سے کوئی عیب نکالو، پھر تصویر بنانے والے خدا کی طرف آ جانا۔ پہلے میرے محمد کے چہرے سے عیب نکالو، پھر تصویر بنانے والے سر بقدم تنویر تنویر سر بقدم تنویر تنویر جیسے بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ میں بے حیرت ہے دنیا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر وہ خالق کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ او محمدی مسیح والو اپنے دلوں میں میرے نبی کا پیار پیدا کرو، صرف میلاد منانا نہیں، میلاد کو اپنانے کی کوشش کرو۔ سوچو اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا۔ محمدی مسجد والو آخر میں یہی بنانا چاہوں گا، میرے نبی کا کردار اپناؤ، میرے نبی کے اصول اپناؤ، میرے نبی کی سنتیں اپناؤ، میرے نبی کے کھانے کا انداز اپناؤ، میرے نبی کے پینے کا انداز اپناؤ، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جس محفل میں ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور وہ غلام بھی خوش نصیب ہوتا ہے جہاں میرے نبی کا ذکر قریب ہوتا ہے۔ محمدی مسجد والو یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو محمدی مسجد والو نام محمد لے کر خدا سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب پر عمل کی